ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، جس کے ذریعے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں خوف داخل کرو، رعب پیدا کرو، تاکہ وہ تمہاری طرف سے بے فکر نہ ہو جائیں، تمہیں کمزور و بزدل و ناتواں نہ سمجھے، تمہیں حقیر و ذلیل و پسماندہ نہ سمجھے، تمہیں گرا پڑا نہ سمجھے، تمہیں بے یار و مددگار اور بے سہارا نہ سمجھے، تمہیں گیا گزرا نہ سمجھے، تمہیں گرا پڑا نہ سمجھے، بلکہ یاد رکھو ایسی تیاریاں کر کے رکھو کہ تمہارے اور خدا کے دشمن جب بھی دیکھیں تو یقین ہو جائے یہ مصطفیٰ کے غلام ہے، یہ کل بھی بے آسرا نہیں تھے، آج بھی بے سہارا نہیں ہے، اور کبھی بھی یہ بے سہارا نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کے ساتھ ساتھ عشق نبی کی حرارت موجود ہے، محبت رسول کی بجلیاں کون رہی ہیں، اس لیے یہ ہمیشہ سربلند و سرفراز رہیں گے اور دنیا کے ہمیشہ تاجور رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے ہمیں اور آپ کو ذہن دیا، ہمیں سب کو عوام و خواص کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج میں ادب کے ساتھ اپنے علماء کرام کی بارگاہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ذلتیں اور خواریاں جو ہمارا مقدر بن رہی ہیں، ان میں ہم یعنی علماء اور عوام سب کے سب شریک ہیں، صرف آپ کی کمی نہیں ہے، یہ نہیں کہ میں آپ کو خوش کرنے کی، لیکن سچائی ہے۔ اگر ہمیں اپنا احساس ہے، کبھی ہم نے سود و زیاں کے بارے میں تنہائی میں غور کیا ہوتا، نفع نقصان کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہوتا، رات کی تاریکی میں سناٹے میں اٹھ بیٹھ کے جب ہم اپنے کاروبار کے لیے سوچتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے سوچتے ہیں، گھر خاندان کے لیے سوچتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بچوں کی مستقبل آنے والی زندگی اور مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی لمحے میں رات کے سناٹے میں سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اور ہماری قوم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے حالات کیا ہو گئے ہیں، آخر ان کا سبب کیا ہے، وجہ تلاش کریں اور سبب تلاش کر کے ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر سے وہی سبق پڑھ لیں جو ہمارے پوروجوں نے، ہمارے سربراہوں نے، ہمارے آقاؤں نے، ہمارے مقتداؤں نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے مولاؤں نے اور اولیاء و علماء نے ہمیں پڑھایا تھا اور گھٹی میں پلایا تھا، وہ بتا کے گئے تھے سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، اقبال نے 4 چیزیں بیان کی اور گویا کہ اس نے دین اسلام کا نچوڑ بیان کر دیا۔ یہی جو 4 ہیں سبحان اللہ، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما کے گئے ہیں، جنا بنے گی محبانے 4 یار کی قبر، سبحان جو اللہ اپنے سبحان سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلتے۔ آج یہ شعر بھی پڑھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، ہمارے حلقوں میں بھی بڑی عجب سچویشن پیدا ہو گئی ہے، بڑا عجب ماحول پیدا ہو گیا۔ میں اس بات کا معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ کبھی منکر نہ ہوں، نہ انشاءاللہ کبھی ہو سکتا ہوں کہ اہل بیت کی عظمتیں بیان کرنا چاہیے، لیکن سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ کربلا والوں کا اگر نام آ رہا ہے تو ساتھ میں نبی کے در والوں صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی کا بھی ذکر ہونا چاہیے، تاکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل بھی ہو جائے اور بدعقیدگی کا خاتمہ ہو جائے، نہ خارجی ہم میں داخل ہو، نہ رافضیوں کو گھسنے کا موقع۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے نرے ناظمین اجلاس، شورائے کرام اور خود ہمارے مقررین سب کی بات ہے، نرے ایسے ہیں جو صرف کربلا ہی والوں کی بات کرتے ہیں،
آج کل تو بڑا مجھے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن سوچیں آج جو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے، یہ ذمہ دار علماء کرام تشریف فرما یہ حالات پر نظر رکھتے ہیں، پورے بر صغیر میں آج سنیوں کے حلقوں میں شیعت اور رافضیت جتنی داخل ہوتی جا رہی ہے، اس کا آج اگر تدارک نہ کیا گیا تو آنے والا زمانہ بڑا خراب ہوگا۔ ہماری عوام کا ذہن بنتا جا رہا ہے، نرے ہمارے ایسے کہہ دیتے ہیں، اور کچھ مشربوں سے تعلق رکھنے والے جاہل جپٹ لوگ ہیں جو جاہل پیروں کے ہاتھوں میں قید ہو چکے ہیں، جال میں پھنس چکے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں ابو بکر و عمر کا نام لے دو تو چیبہ جبی ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، سیخ پا ہو جائیں گے، تڑپ جائیں گے۔ ارے جو کچھ ہے وہ کربلا والوں کا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو، ہم یہ نہیں کہتے جو کچھ ہے کربلا والوں کا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے یہ کربلا والوں کا بھی ہے اور ابو بکر و عمر و عثمان کا بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی سنیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا تو حال یہی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے۔ اطرت رسول اللہ کی باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، بات کو میں زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا ہوں کیسے، لیکن یہ ہماری مشکلات ہیں جو آج مسائل ہیں ہمارے سامنے، جو منہ پھاڑے ہوئے کھڑے ہوئے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ان کا علاج نہ کیا گیا تو آنے والے کل میں ان کا علاج بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے، اور یہ سچائی ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارے قوم کے مفکرین ہماری مجھ جیسے کم علم کی تائید ضرور کریں گے۔ جب انسان کے اپنے اندر کوئی خوبی اور کمال نہیں ہوتی ہے تو وہ باپ داداؤں کا سہارا لیتا ہے، وہ اپنے پوروجوں کا سہارا لیتا ہے، وہ اپنے پرکھوں کی دہائی دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ پدرم سلطان بود کا نعرہ وہی لگاتا ہے جس کے بازوؤں میں خود قوت نہیں ہوتی ہے، جس کے اپنے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کو ورگلانے، بہکانے اور دنیا میں اپنی روٹیاں سینکنے کے لیے لوگوں کو جھانسا دیتا ہے، اپنے بزرگوں کی خدمات کا لوگوں کو جھانسا دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس کے اندر خود کمال ہوتا ہے وہ دنیا سے یہ کہتا ہے، اے دنیا والوں سنو، اپنے پیدا کیے سورج سے اجالا مانگو، بھیک مانگی ہوئی کرنوں کا بھروسہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خود اپنے زور بازو سے یہاں کو فتح کرنے کا عزم و حوصلہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں دنیا کو کہ خود ہمارا کمال دیکھو، خود ہماری ہمتیں دیکھو، خود ہمارا علم و فضل دیکھو، خود ہمارا تقوی دیکھو، خود ہماری خدمات دینیہ دیکھو، خود ہماری ہمت و حوصلے کی داد دو، اور ہماری سربراہی اور قیادت کی جو ہمارے اندر صلاحیت ہے اسے دیکھنے کی کوشش کرو۔ وہ دنیا کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم کسی اور کے سہارے نہیں بلکہ اپنی قوت بازو سے خود دنیا میں کہو بالا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، اور نظام عالم کو بدلنے کی ہمیں رب قدیر نے توفیق اور حوصلہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دکھا دیا کرتے ہیں۔ بے شک اس لیے عموماً ایسا ہوتا ہے، آج کل ہو یہی رہا ہے، نرے ہمارے گدی نشین ایسے بیچارے جن کے اندر خود تو نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ طہارت ہے، روحانیت و تصوف و ولایت و بزرگی تو بہت دور کی بات ہے۔ نرے ایسے ملیں گے آپ کو حیرت کریں گے۔ میرے سامنے کئی ایسے لوگ آ چکے ہیں کہ جن سے ان کے مریدوں نے، جبکہ وہ نیک اور پرہیزگار لوگ تھے، لیکن آپ دیکھیں تصوف سے دوری کا کیا عالم تھا کہ ان کے خاص مریدوں نے ان کی بارگاہ میں جا حاضر ہو کے عرض کیا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، خاص طور پر حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی علیہ رحمت و رضوان، چونکہ باقاعدہ تصوف کی تعلیم اور تلقین لوگوں کو کیا کرتے تھے،
اور باضابطہ ان کی خانقاہ میں روحانی تربیت ہوتی تھی، اور آج بھی الحمدللہ ان کے خلفاء شہزادے کر رہے ہیں۔ تو وہ ہمیشہ روحانی اسباق بتایا کرتے تھے۔ کچھ جو دیگر پیران اعظام کے مریدین ہوتے تھے وہ سنتے تھے تو ان کے اندر بھی تڑپ پیدا ہوتی تھی، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ تو میں نے خود دیکھا ہے، میں اپنی چشمدید بات بتا رہا ہوں، وہ اپنے پیروں کے پاس میں گئے، مشائخ کے پاس میں، اور ان سے کہا ہمیں بھی روحانیت کا ذکر بتا دیجئے۔ تو آپ حیرت کریں گے انہوں نے تعویذات کی انہیں اجازت دی، صرف تعویذات کی۔ مطلب یہ ہے وہ تصوف کو تعویذات اور وظائف کا نمونہ اور نچوڑ اور مرکب سمجھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے ارے تعویذات اور وظائف تو یہ جب ملتے ہیں جب دل کو ذکر خدا کی نعمت ملا کرتی ہے، جب دل نورانی ہوتا ہے تو مٹی اٹھا کے دینے والا بھی انسان اپنی تاثیر سے اسے سونے کا ڈھیلا بناتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سرکار بابا فرید رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سب نے سنا ہوگا۔ ایک میاں بیوی آئے، عرض کیا حضور بچیوں کی شادی ہے، جوان بچیاں ہیں، کھانے کھلانے تک کا میرے پاس میں انتظام نہیں، شادیوں کا کہاں سے کروں گا، مختصر بتا رہا ہوں وقت میرا ہو رہا ہے۔ عرض کیا حضور کوئی انتظام فرما دے، کہا بیٹھے رہو، داد و دہیش آتی ہے، فتوحات آتی ہیں، کوئی آئے گا نذرانہ لے کے تو تمہیں دے دیں گے۔ کہا حضور میرے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس میں اتنا ٹائم نہیں، جو کچھ دینا ہے بھی دے دیجئے۔ رحمت جوش میں آئی، فرمایا یا اچھا جاؤ وہاں پاس میں دیکھو ڈھیلے پڑے ہوئے، 3 ڈھیلے اس میں سے اٹھا کے لے آؤ، مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے لے آئے۔ بابا فرید گن شکر رضی اللہ عنہ جو سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد ہیں، سبحان سرکار غریب نواز کے مرید کے مرید، سرکار بختیار کاکی کے خلیفہ، سبحان اللہ، وہ عظیم انسان جو علم و فضل کا بھی تاجدار تھا۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ بات بہت لمبی ہو گئی کہ ہم سب ذمہ دار ہیں، میں بات کو وہی پر لا رہا ہوں، پھر یہ بات آپ کو سنا دوں گا ورنہ ذہن سے نکل جائے گی بات، کہ ہم سب ذمہ دار ہیں، عوام و خواص سب ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہم نے سب نے تیاری جیسی کرنا چاہیے نہیں کی، جو انتظام کرنا چاہیے نہیں کیا۔ عوام وہ ہے جس نے علم اور عمل دونوں کو چھوڑ دیا، اور ہمارے اسٹیج پہ بیٹھنے والے زیادہ تر وہ ہیں کہ جنہوں نے علم تھوڑا بہت لیا بھی لیکن عمل میں اکثر کوتاہی برتی، نتیجہ یہ نکلا ہمارے کردار میں جاذبیت نہیں رہی، ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا، ہماری آہ سحرگاہی وہ انقلاب نہیں پیدا کر رہی ہے جو کرنا چاہیے، ورنہ کیا وجہ ہے؟ کل وہی مدارس و خانقاہ میں بیٹھنے والے لوگ تھے کہ اگر اشارہ کر دیتے تھے اور اپنے کرتے کا کبھی دامن پلٹ دیا کرتے تھے، حکومتوں کا تختہ پلٹ جایا کرتا تھا، نظام عالم درہم برہم ہو جاتا تھا، اور دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتی تھی کہ بدل ڈالے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پر کبھی آ جائے دیوانہ محمد کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ کہاں پیدا ہوتا تھا؟ بابا فرید گن شکر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھنے آپ، پہلے انہوں نے مدرسے میں باقاعدہ علم دین حاصل کیا، بہت بڑے عالم بن گئے اپنے وقت کے، اور جب علم ظاہر سے دل دماغ روشن ہو گیا تو پھر علم باطن کی نورانیت لینے کے لیے قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیری مریدی کا حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ اپنے پیر کی خدمت کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز آنکھ کو بھی پیر کی محبت میں قربان۔ سبحان اللہ۔ واقعہ سنا ہوگا، پانی تہجد کے وقت میں سردی کا موسم تھا، گرم کرانے کے لیے گئے، ایک خاتون باہر نکلی، اس نے کہا میری خواہش پوری کرو، کہا نہیں، کئی مرتبہ پھر گئے، پلٹ کے گئے، لیکن اس نے وہی کہا، آخر میں وہ کہنے لگے اچھا اگر نہیں کرتے ہو تو سنو، اگر پانی گرم کروانا ہے تو تمہیں اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دینا پڑے۔ اللہ
کچھ سوچا نہیں. ہم جیسے لوگ جو ہوتے جھوٹے دعوے والے تو فوراً الٹے پر واپس آ جاتے. اولن تو سردی میں جاتے ہی کون اتنی دور پانی گرم کرانے کے لیے؟ پیر صاحب کریں یا نہ کریں، مجھے کیا ضرورت پڑی. اور آج کل کے تو میرے پیر بھی ایسے ہیں کہ تہجد کا کیا اللہ رحم فرمائے فرائض تک کو گول کر رہے ہیں، لیکن مرید یہی سمجھ رہا ہے پیر صاحب بہت پہنچی. یہ بھی ہمارا دھوکہ ہے بہت بڑا. پیر صاحب بدبدا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کھانے میں اگر دیکھ رہے ہیں کہ بکرے کے علاوہ کچھ آ گیا تو مرید کی خیر نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. اگر نذرانے میں کچھ کمی ہو گئی تو پھر تو اس کی ساری پشتے تک سلواتیں سنا دیں. کیا کیا کر رہے ہیں ہم. نظام میں قدا بگڑا ہے، بگڑا ہوا ہے اس طرح ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. ہماری عوام بھی انہی پیروں کو مانتی ہے جو صرف اشارتیں دینے والے ہوں. نماز کے لیے نہ کہیں، کیونکہ ہم نماز کے لیے کہیں گے تو یار محنت پڑے گی، یہ مولانا یار نماز کی بات کر رہے ہیں. ارے ایسے ہی جنت کا ٹکٹ بانٹ. ہمارے کچھ مقررین بھی ایسے ہو گئے، خطبہ ہو گئے، معاف کرنا میں تھوڑی زبان میری کیا کروں، میں تھوڑا حق بیانی کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ میں بہت اچھا آدمی نہیں ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں، لیکن آپ دعا کریں میں اچھی باتیں میں یہ سوچتا ہوں. سرکار مولا علی کا مجھے وہ ایک مقولہ یاد رہتا ہے، وہ فرماتے تھے لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. وہ فرماتے تھے لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. فرماتے تھے کہنے والے کو مت دیکھو، جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کی بات کو دیکھا. تو میں بھی گناہگار ہوں لیکن بات میں اچھی کہہ رہا ہوں، بات میں اللہ والوں کی کر رہا ہوں. تو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، سب پورا نظام ہی درہم برہم ہے. سب اگر سدھریں گے اور سب عقل و دانش کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن و دماغ کو اور اپنے کردار و سیرت کو بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کی سانچے میں ڈھال لیں گے تو انشاءاللہ زمانہ پھر سے ہمارے قدموں میں گرنے پہ مجبور ہو جائے گا. یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. ارے ہمارے پوروجوں نے تو چنگیزیوں جیسے تاتاریوں جیسے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیا تھا. تو یہ آج کے دشمنان اسلام کیا ہے، یہ آج کے ظالم کیا ہے. ارے یہ چنگیزیوں سے بڑھ کے ظالم نہیں ہو سکتے ہیں. یاد رکھو ظلم و ستم کی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے، اور ہر ڈوبتے وال ہر اندھیرے کی ہر اندھیرے کے بعد میں ایک اجالا ضرور ہوتا ہے، سورج نمودار ہوتا ہے. ہمیں یقین ہے یہ ظلمتیں جو چھائی ہیں انشاءاللہ مدینے سے ہوائیں چلے گی اور پھر سے نورانی سورج اگے گا اور رحمتوں کی برکہ برسے گی. مدینے کی عظمت کے صدقے انشاءاللہ پھر سے ہمیں ہمارا کھویا ہوا عروج واپس. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس حالات اپنے بدلنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے ہی اگر رہے تو کبھی نہیں بدلیں گے. یہ نہیں کہ اسلام کے نہیں بدلیں گے، یہ بھی یاد رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے حالات، اسلام کل بھی سربلند تھا، آج بھی سربلند ہے. ارے آسمان پہ تھوکنے سے کس آسمان پر کوئی اثر کبھی نہیں پڑتا ہے، تھوکنے والے کے خود منہ پہ آتا ہے. اور اگر یقین نہ ہو تو کیسے ذلیل ہو گئے ہیں میرے نبی کی عظمت پہ کیچڑ اچھالنے والے کہ اپنے گھروں میں ہی منہ چھپانے پہ مجبور ہو. کیسے ذلیل ہو گئے. اسے دیکھ لو جس نے نام تک بدل دیا، سب کچھ کر ڈالا، نام تک بدل دیا، ٹیکا تک لگا لیا، سوچا یہاں عزت نہیں مل رہی تو وہاں مل جائے گی. لیکن 4 مہینے جیل میں سڑتا رہا، کسی نے پوچھا نہیں. نکل کے آیا تو ابھی چند دن پہلے میں نے کہیں دیکھا تھا، فوٹو پڑا ہوا تھا، زمین میں لیٹا ہوا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ اس لیے ہے وہ میرے نبی کا دھتکارا ہوا ہے، اور جسے میرا نبی دھتکار دیتا ہے اسے نہ دنیا میں ٹھکانہ ملتا ہے نہ آخرت میں ٹھکانہ ملتا. کبھی نہیں اسے سہارا مل سکتا. تو کیسے کیسے ذلیل ہوتے. تو اسلام یاد رکھو، اسلام نہ کل کمزور تھا نہ آج کمزور.
میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسلام نہیں کمزور ہے، مسلمان جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ کمزور ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کہ طاقتیں ان کے پاس میں نہیں، اس لیے نہیں کہ تلواریں نہیں، اس لیے نہیں کہ توپ اور بھالے نہیں، حکومتیں نہیں۔ ارے حکومت تو ہمارے پاس مکہ مدینے میں بھی تو نہیں تھی، مدینہ طیبہ میں بھی تو حضور نے کیسے کیسے اپنی حیات ظاہری میں تھوڑی سی ٹکڑی جمع کی تھی، لیکن اللہ اکبر عظمتوں کا یہ حال تھا کہ ایک درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ لگانے والا نبی کا خلیفہ دوئم فاروق اعظم لیٹا ہوا ہے، لیکن قیصر و کسریٰ سینکڑوں کلومیٹر دور رہ کے بھی اس کے نام سے کانپتے ہوئے نظر آتے۔ یہ تھا، ان کے پاس میں دولتوں کے انبار نہیں تھے اس لیے وہ کامیاب تھے، ان کے پاس میں اسلام کی سچی دولت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام وہ سورج ہے جو ہمیشہ افق پر طلوع رہے گا، ہمیشہ مطلع عزت پر فائز رہے گا، کبھی بھی اس کو گہن نہیں لگے گا، کبھی یہ ڈوبے گا نہیں، کبھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اور وہ اشارہ کر رہا ہے، اور تاریخ عالم کی طرف آپ دیکھ لیں کہ مسلمان اگر اسلام سے کبھی دور ہو گئے تو وہ ذلیل ہو گئے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھے دوسرے کسی نئے علاقے کے مسلمانوں نے اسلام کو ایسا اپنایا کہ وہ سربلند اور سرفراز ہو گئے۔ اسی لیے دنیا نے کہا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اسلام و سنیت کو اپنے دل سے اور سینے سے لگائے رہو، اور میں جو عرض کر رہا تھا اپنے سیرت و کردار کو، علم و عمل کی دولت کو اپنی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو جائیے، سید صاحب کا استقبال کر لیجئے، سب لوگ کھڑے ہو جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید عارف اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اور آپ لوگ آگے چلے آئیے، جو لوگ روڈ پر کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کرسی پر آ کر کے بیٹھ جائیں۔ اولاد غوث اعظم، عمدۃ الواعظین، خطیب صوفیہ حضرت علامہ و مولانا سید عارف اقبال صاحب قبلہ ممبر نور پہ تشریف لا چکے ہیں، ان قریب آپ ان کی خطاب نایاب سے ہم اور آپ سرفراز ہوں گے۔ چلے آئیے اور آپ لوگ آگے کھسک آئیے۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے ایک منفرد لب و لہجے کے خطیب الصوفیہ حضرت علامہ سید عارف اقبال صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ میں جو عرض کر رہا تھا، جو میری گفتگو کا محور اور مرکز ہے، اور سب سے بڑا جو میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے میرے بھائیوں، کہ ہمیں دو چیزوں میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو اتارنے اور دو فیلڈ میں کامیاب کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ سارے دنیا کے فیلڈ اور میدان ہمارے زیر نگی ہو جائیں۔ صرف دو چیزیں، ایک علم کی دولت، چاہے وہ علم دین ہو یا علم عصری ہو، دونوں علوم میں ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ماہر و فائق بنانے کی ضرورت ہے۔ اچھی نیت سے اگر دنیا کا علم جسے ہم کہتے ہیں وہ حاصل کریں گے، انگریزی بھی پڑھیں گے اگر اچھی نیت سے اور اس ارادے سے کہ ہم تبلیغ اسلام کریں گے اس زبان کے ذریعے، تو انشاءاللہ انگریزی زبان سیکھنا بھی ہمارے لیے نیک عمل بن جائے گا اور ذریعے ثواب بن جائے گا۔ یاد رکھیں یہ نیت
اور تہیا کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے بچے بچیوں کو سب کو علم دین اور علم دنیا کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز، ہم اور آپ اپنے آپ کو سب کو، مرد و عورت، بچے بوڑھے جوان جو کوئی بھی ہے، عوام و خواص، سب کو دوسرا ایک سنکلپ لینا ہے، تہیا کرنا ہے کہ ہم اپنی سیرت و کردار کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے سانچے میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کریں۔ بغیر اس کے کام نہیں ہوگا۔ زبانی جمع خرچ بہت ہو چکا ہے، تقریریں بہت ہو چکی ہیں۔ اگر صرف اچھی تقریروں سے، دلاویز باتوں سے کام چلتا ہوتا تو ہم سے زیادہ دنیا میں کامیاب کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہندوستان میں اور خاص طور پر ہمارے یو پی اور بہار وغیرہ میں جتنے جلسے اور کانفرنسیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم ہیں وہیں کے وہیں، بلکہ اور پیچھے جا رہے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ جلسے کرنا کمال نہیں ہے، جلسے سننا کمال نہیں ہے، جلسوں میں آنا کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ سننے سنانے والے سب کے سب یہ ارادہ اور نیت لے کے آئے کہ ہم اللہ و رسول کے لیے آئے ہیں اور عمل کریں گے بھی، دوسروں سے کرائیں گے بھی، اور یاد رکھ کے اپنے خاندان کو اس کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش۔ اگر یہ ارادہ لے کے جائیں تو ایک آدمی بھی اگر یہ نیت اور پختہ ارادہ لے کے چلا گیا تو انشاءاللہ پوری محفل کا آنا کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ یہ دین کے رکھوالے ہیں میرے بھائیوں، ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی، یہ دین کی ہمت و حوصلہ افزائی ہے، دین کی سربلندی کا کام ہے، اس لیے ہمیشہ ان سے جڑے رہیں اور ہمیشہ ان کے شانے سے شانہ ملا کے دین کے لیے کام کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔